بیوی اور بیٹی اگر انہیں بچا لو گے نا اللہ اس میں اسی کلام کو نبی کی بارگاہ سے یوں حاضری دلوا کر آپ کے سامنے آخری کلام کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں قبیلہ بنی طے کے جنگجوؤں کو لایا گیا، اللہ جن کی قیادت ایک خاتون کر رہی ہے جس نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، قیدی تھے، مجرم تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن انہی قیدیوں میں جب ان کی قیادت کرنے والی ان کے سردار کی بیٹی کو لایا گیا، اتفاق دیکھیے یا پھر نبی کا کرم دیکھیے، اللہ اللہ اس کے سر سے کپڑا اترا ہوا تھا، اللہ وہ ننگے سر تھے، عیسائی تھی، دشمن قبیلے کے سربراہ کی بیٹی تھی۔ میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر عطا کر کے فرمایا اس بیٹی کے سر پر دے دو۔ اللہ بے شک اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے گھر میں بیٹی، تیرے گھر میں بہن، تیری ماں، تیری بیٹی، تیری بیوی کی عزت کی طرف کوئی میلی نظر سے نہ دیکھے تو پھر تمہیں اپنے آنکھ کی میل کو نکالنا ہوگا سڑک پر جاتے ہوئے۔ اللہ بے شک تمہیں ہر بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے اور ویسے کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ میرے نبی کی یہ لجپالی اس نے دیکھی نا، اس نے تو شاید یہ سن رکھا ہوگا کہ مسلمان بڑے وحشی ہوتے ہیں، بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے، پر جب لجپال نبی کی مزمل والی چادر اللہ اس کے سر پہ آئی، اس کا دل نبی پر قربان ہوا۔ اللہ بے شک اپنا تعارف کروایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، ہم آپ کو جانتے نہیں تھے، آج دیکھ لیا ہے تو آج سے آپ پر دل فدا ہو گیا ہے، اللہ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلی اسلام کا دامن نہ پکڑوں۔ اللہ میرے نبی نے اس کو بھی رہا کیا، اس کے تمام جنگجو قبیلے کے نوجوانوں کو بھی رہا کیا، واپس پہنچی، بھائی اور بہن کے درمیان مکالمہ ہوا۔ بھائی نے پوچھا، بہن ذرا کچھ بتاؤ تو صحیح، مسلمان کیسے لوگ ہیں؟ کہا بھائی جان، اور یہ بات میں آپ کے دل میں بٹھانا چاہتا ہوں، اللہ ورنہ آپ کو پیری مریدی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب آپ کو گفتگو کے اس مرحلے پر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیوں نہیں آپ کو اٹھنے دے رہا تھا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر آدھے بھی اٹھ کے چلے جائیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اپنا ترانہ نبی کو سنا رہا ہوں۔ اللہ بے شک لیکن جس چاہت سے صاحب خانہ نے، ہمارے قاری صاحب نے آج کی یہ ٹھنڈی ترین رات پسند کی، کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آ کر بھی واپس چلے جاؤ اور تمہارا دامن خالی ہو؟ بھائی نے سوال کیا بہن سے، بتاؤ مسلمانوں کے بارے میں بتاؤ،
اس نے کہا بھائی جان کیا بتاؤں، تم میرے سگے بھائی ہو، میرے باپ کے بیٹے ہو، لیکن آج یہ جملہ دل کی تختی پر لکھو، شاید تمہارا دل گوشت کا لوتھڑا نہ رہے، دل مومن بن جائے۔ اللہ بے شک بے شک جب یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اس میں حیا نہیں ہوتی، اس میں وفا نہیں ہوتی، اس کی جوانی میں پاکیزگی نہیں ہوتی، لیکن جب یہی لوتھڑا دل مومن بن جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کا عرش کہلاتا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن عرش اللہ۔ اللہ اس نے کہا بھائی جان تو میرا بھائی ہے، آج تم پر میرا وہ اعتماد نہیں جو محمد کا کلمہ پڑھنے والوں پر مجھے۔ اللہ بے شک آج مجھے بتاؤ تم میں کون سا وہ غیرت مند شخص ہے جو بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا محافظ بننے کے لیے تیار ہے؟ اس کے لیے ایک تربیت چاہیے، اور تربیت کے چھوٹے چھوٹے 3 سانچے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کے گھر کی صبح تو گالیوں سے شروع ہوتی ہے، دن جھوٹ اور غیبت میں گزر جاتا ہے، اور شام لڑنے جھگڑنے میں گزر جاتی ہے، تو کیوں نہ جو مسجدوں میں جاتے ہو ان سے عرض کروں فجر کی نماز کے بعد نمازیوں کے سامنے چادر بچھا دو، نام ہوگا دسترخوان درود و سلام۔ اللہ بے شک پرانے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا، بے شک نمازیوں نے بھی شارٹ کٹ لگا دیے، علماء نے بھی شارٹ کٹ لگا دیے، لیکن ایک نیا آغاز دے رہا ہوں۔ آپ کی مسجد کی پہلی 2 صفحے 3 صفحے ان پر چادریں بچھ جائیں، دانے اور گٹھلیاں بکھر جائیں، اللہ درود سے، کلمے سے، اللہ کی صداؤں سے، اللہ تصویر میں زیادہ نہیں۔ اور پھر شام، دن کا اختتام شام سے ہو رہا ہے، شام اندھیروں کی نوید دے رہی ہے، اندھیروں کا سفر شروع کرا رہی ہے، اور انہی اندھیروں میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، جب اندھیرے پھیلتے ہیں نا، سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیرے پھیلتے ہیں، یہ جنات، یہ بلائیں وبائیں، یہ شیطانی عملیات، یہ آپ کے گھروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دشمن ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے شام پڑھتے ہی ایستا ایستا اپنے معمولات بدل دو، شام سے پہلے پہلے اپنے کام نمٹا دو، سارا دن کام کرنے کے لیے ہے، برکت اسی میں ہے، میرے نبی کا طریقہ یہی ہے، اسلام کا سلیقہ یہی ہے۔ شام پڑے تو تیرے گھر میں بھی درود و سلام والا دسترخوان پہ، اللہ اللہ کیونکہ تیرے پاس اندھیروں کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، اور جب تو اپنے گھر کی شام میں اللہ دسترخوان درود و سلام سجا کر، ادھر باپ ادھر بیٹیاں، ادھر ماں ادھر بیٹے، ادھر بھائی ادھر بہنیں، وہ بہو بیٹیاں جن کے بطن میں اور جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب درود کی لوریوں میں، اللہ یہ شام کا آدھا گھنٹہ آپ نے وقف کر دینا ہے تاکہ شیطانی عملیات، جنات، بلائیں وبائیں آئیں، اور آگے درود کا نور زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوا ہو، اللہ تیرے گھر کو گھیر رکھا ہو، وہ آئیں اور ٹکرا کر واپس ختم ہو جائے۔ اللہ تو آپ نے اصل میں کرنا یہ ہے کہ ہر شام مدینے والے کے نام کرو۔ آواز نہیں آئی؟ انشاءاللہ ہر شام مدینے والے کے نام، اور عقیدہ کیا ہوگا؟ ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے، اور یہ عقیدہ کوئی محض رسم نہیں ہے،
یہ وہ دین کی حقیقت ہے جس کو مانے بغیر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ نبی کو جب نماز کے اندر اللہ نماز پڑھتے ہوئے نماز شروع ہوتی ہے نیت سے. نیت میں کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ اور اس کے بعد اللہ اکبر اللہ کے لیے، اور پھر ثنا اللہ کے لیے، اللہ تلاوت فاتحہ شریف اللہ کے لیے، پھر سبحان ربی العظیم اللہ کے لیے، پھر سبحان ربی الاعلی اللہ کے لیے. پوری نماز اللہ کے لیے. اللہ فرماتا ہے تمہارا تو یہ خیال ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن میں اسے قبول تب کروں گا جب اس میں کملی والے کو بھی لاؤ گے. اللہ بے شک. میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. نماز کا وہ حصہ جس میں آپ رکوع و سجود و قیام سے گزر کر آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو، سلام نبی کو کر رہے ہو. بات سمجھ میں آنی چاہیے نا. میں نے کہا مولا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. فرمایا میں نے تو کملی والے کو اپنے پاس بلا کر پردے اٹھا کر جلوے دکھا کر اللہ یہ کہا تھا کملی والے تم بھی بولو. جو بول کملی والے نے بولے نا، تحیات للہ والصلوات وطیبات، اس کو بھی نماز بنا دیا. اور جو ان بولوں کے جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، سونے تم سلام ہو. اللہ اور جلیا تو بھی کہہ رہا ہے سونے سلام ہو. بھائی سلام تو سے کیا جائے نا جو سن رہا ہو. چلو فرشتے لے جائیں سنا دیں، ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو جملہ ہے السلام علیکہ، یا رسول اللہ آپ کو سلام ہو، یا نبی اللہ. تو نماز کے اندر یا نبی کہنا جائز ہے نا، تو نماز کے بعد تمہارا دین ہی بدل جاتا ہے. کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سنیں. اب اس عقیدے کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس ایمانی کیفیت کے ساتھ کہ نبی کو سلام اس یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے جواب دیں گے. واجب ہے نا. وہ جو دودھ تیار ہوا تھا سنا کی صورت میں، رکوع و سجود و قیام کی صورت میں، اب اس کو جاگ لگنی شروع ہو گئی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا. بس اسی ایک جملے نے جو بھی اللہ کی عبادت میں مست رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی سلامتی کا اعلان. اب شام پڑھتے ہی لوگوں کے لیے اندھیرا، لوگوں کے لیے تاریخی، لیکن دیکھیے اس تاریخی میں ذوق ہے، قرآن سننے کا ذوق ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. چاشت کی سنہری کرنوں کا حسن. کہا نبی کا چہرہ ایسا ہے جیسے چڑھتے سورج کی کرنیں. بے شک. اب سارا دن جو سورج چلتا ہے نا، اس میں دھوپ بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، تو جو نہیں اسی لیے والضحیٰ کہا. صبح جب سورج
صرف نور بکھیر رہا ہوتا ہے. یہ جو روشنی ہوتی ہے، یہ جو نور بھری روشنی ہوتی ہے، یہ اصل میں چہرہ مصطفیٰ کا ہے. اللہ بے شک وَالضُّحَىٰ، دعا کریں جو پیچھے فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی اللہ زندگی دے دے. اے چادرہ لاؤ، آخری نماز ہے فیض لینے کے لیے. اب منہ کھولو مت کو فرشتہ آ کے تھوڑے منہ دے بھی پر پھیر جائے، مطلب تھوڑی بھی تقدیر بدل جائے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، اندھیرے کو، رات کی تاریکی کو کہتے ہیں، لیکن کہا یہاں زلف مصطفیٰ ہے، لیکن خوشبو تو آ رہی ہے نا. اللہ بے شک. اور دیکھیے میں ایک آخری صرف سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. علماء بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے قرآن میں سراج کا ذکر آیا ہے. سراج وہاجا، ایسا سورج جو گرمی دیتا ہے، جہاں نبی کو کہا ایسا سورج جو نور دیتا ہے. اللہ بے شک بے شک. نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے بے شک. اور سورج میں گرمی ہوتی ہے. سورج سراجم وہاجا، جب دن کو سورج تپتا ہے وہ نہیں، جب صبح کو سورج نکلتا ہے اور نور پیش کرتا ہے تو وہ ہے مصطفیٰ کا چہرہ. اللہ بے شک بے شک. اور جب رات پڑتی ہے لوگوں کے لیے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن عاشقوں کے لیے سویرا ہوتا ہے. اللہ سلطان العارفین کا ایک کلام میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ آپ نے درود کی لے میں، گانوں کی طرز میں تو نعتیں روز سنتے ہو نا، اب درود کی لے میں ایک ہی شعر، اس کو سننا ہے اور یہ پڑھیں گے نوجوان. درود کی لے میں یہ شعر، آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، تاکہ اگر کسی بیماری کا اثر ہے تو یہ شعر سنتے ہی وہ بیماری ختم ہو جائے. اللہ پھیر لیں ہاتھ پھیر لیں. آپ کی چادریں بہت گرم شرم ہیں اور میری تو چھوٹی سی چادر ہے جو پوری ہی نہیں آتی مجھے. اللہ جی درود کی لے میں 94 چند. یہ جو کملی والے کو چاند کہنا ہے نا، سب سے پہلے جب میرا اور تیرا نبی ہجرت کر کے مدینے سے تشریف لایا تو مدینے والوں نے کہا طالع البدر علینا. یہ شعر بھی آپ کو سنائیں گے. اور پھر 1100 سال کے بعد بھی یہی عقیدہ اور آج بھی یہی عقیدہ. یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. جدھر زیادہ درد ادھر ہاتھ پکا ہی رہ گئی. اللہم صلی علی سیدنا
سجنا باج میرا ہو جن کے چند اسادہ چڑھا دے چند اسادہ چڑھا دے چند اسادہ چڑھا نہیں کچھ تیرا ہو چند اسادہ مدینے چڑھا چند اسادہ مدینے چڑھا میرا ہر کس میرا ہو جس کے کارن جنم گنایا جس کے کارن جنم گنایا جس کے کارن جنم گنایا یار ملے حضرات گرامی، اس پورے شعر میں ایک مصرع ہے، چاند ساڈا وچ مدینے چلے. مزہ نہیں ہے. چاند ساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا تھاں تھاں سویرا. اب آپ اندازہ فرمائیں. چاہتا ہوں جو جیبیں تم عشق حسین میں اور مسجد حسین کی محبت میں خالی کر رہے ہو، وہ جیبیں تمہاری عشق مولا سے بھر جائیں، عشق رسول سے بھر جائیں. جس کے کارن یہ دعائیہ کلمہ حضرت سلطان کو فرماتے ہیں، جس کے کارن اسی جنم گوایا باہو، اس سونا یار ملے ایک پھیرا. اب درود پڑھنا شروع کر دیا. دکان پہ بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں، موٹر سائیکل چل رہے ہیں، درود چل رہا ہے، موبائل نہیں چل رہا ہے، اور ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی قتل بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی خودکشی بھی نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے کالے کرنے اور اٹینڈ کرنے کی بجائے عشق رسول کا سودا لے اور دے رہے ہو. اب درود پڑھتے پڑھتے آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. یہ سودا دے رہا ہوں تمہیں، لے لو سودا. درود پڑھتے پڑھتے عادت یہ بن گئی، درود پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے، درود پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہو. امام بوسیری درود پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، کملی والا خواب میں آ جاتا ہے. بے شک بے شک. درود پڑھتے پڑھتے
عادت بن گئی درود پڑھتے پڑھتے صحابہ کی عظمت کیا ہے، انہوں نے نبی کو دیکھا، ایمان کے ساتھ دیکھا، اس آنکھ کے ساتھ دیکھا، اس لیے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والی جماعت کا نام صحابہ ہے۔ اور سنو، صحابہ اور اہل بیت دو نہیں ہیں، صدیق اکبر بھی صحابی ہے تو حسین پاک بھی صحابی ہے۔ بے شک بے شک۔ فرق یہ ہے صدیق نبی کو دیکھتے رہے اور نبی حسین کو دیکھتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد حسین کوئی عام بات ہے؟ جو دیکھ کر ہیں ان سے پوچھو مسجد حسین ہے کیا؟ اور اگر درود پڑھتے پڑھتے سو گئے، کملی والا آ گیا، درود پاک کے عامل کے لیے میرے نبی اس کو مایوس نہیں کریں گے، مرنے سے پہلے ہی نبی اپنا دیدار عطا کر دیں۔ اب ذرا گھر کا ماحول دیکھیے کیا بن گیا۔ آج گالیاں نہیں چل رہی، آج جھوٹ نہیں چل رہا ہے، آج درود چل رہا ہے۔ لڑائیاں ختم ہو چکی ہیں، جھگڑے ختم ہو چکے ہیں، ناراضگیاں ختم ہو چکی ہیں۔ غریب بھی امیر بھی، چھوٹا بھی بڑا بھی، بڑا ان پڑھ، بیمار صحت مند، جو بھی درود پڑھتا جائے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں میرے سلطان کے کلام کا اثر دیکھیں، ہاتھ لگایا تھا نا، ایک دفعہ پھر ہاتھ لگا لو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، جن کا درد ختم ہو چکا ہے، سکون آ چکا ہے، اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں گے۔ پیچھے مڑ کر دیکھو، مڑ کر دیکھو، پیچھے مڑ کر دیکھو، کوئی پھوک ماری ہے یار، اور کوئی دم پڑے، مزہ تو اسی میں ہے نا۔ ادھر بندہ اللہ کا نام لے، ادھر اللہ بندے کے پیار کو محفوظ کر دے۔ بے شک بے شک۔ ایک آخری پیغام جو دینا چاہتا ہوں یہ ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، جنرل، ایک ایسا جنرل، ایک ایسا جج، ایک ایسا وکیل، ایک ایسا پولیس کا سربراہ، ایک ایسا ایم پی اور ایم ایل اے جو تمہیں بھی دوزخ میں لے جائے، یا تمہیں ایسا وکیل بیٹا چاہیے عدالت میں انصاف لینے کے لیے قاتل کا ساتھی نہ ہو، مقتول کا ساتھی ہو۔ اس کے دلائل انگریز کے قوانین کے نہ ہوں، اس کے دلائل قرآن کے قانون کے ہوں۔ تمہیں ایک ایسا جج بیٹا چاہیے جو مرتے ہوئے باپ کی نماز جنازہ اس کا اپنا حافظ قرآن جج بیٹا پڑھا رہا ہو۔ یہاں سے لے کر سعدآباد تک جتنے سکول ہیں، ناچ گانے دیکھ لو، بے حیائی کا سارا نظام دیکھ لو، تمہیں اپنے گاؤں سے لے کر سعدآباد تک ایک ایسا سکول بنانا ہے، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنانا ہے جس پر قرآن کا پہرا لگا ہوا ہو، تاکہ تمہارا ہر بچہ قرآن کے نور سے معمور ہو جائے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے قرآن کے نور کو اپنے سینوں میں سمونے والوں، تمہیں اجازت ہے اگر تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہارا کوئی بھی رشتہ
اگر کسی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا ہے گنتے جاؤ، 10 کی گنتی پوری کر لو اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے۔ آپ جس میں لوگ بیٹھے ہیں، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں حافظ قرآن بنایا جب اتنی سستی جنت مل سکتی ہے؟ آخر پر میں مسجد حسین کا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک رنگ۔ کیا مسجد حسین ہے اور اس کے سین میں کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس دفعہ 9 محرم کے اس مارچ پر 101 ارب درود جمع ہو۔ اور اگر آپ کو عادت پڑ گئی نا ہر شام مدینے والے کے نام کرنے کی، اور وہ آدھا گھنٹہ میں 500 پڑھو 1000 پڑھو نمبر لے لو، اور تمہارے موبائل کو آج ہم کلمہ پڑھا دیں یہ مسلمان ہو جائے، تمہارا موبائل یہ شیطان تمہارے اوپر ظلم نہ کرے، تمہارے موبائل میں ہر نمبر سیو ہوگا کسی نام سے، اور یہ نمبر سیو ہوگا درود و سلام سے۔ اس دوران آپ کو لکھایا جو اور آپ سیو کر جی مسجد حسین کا جلوہ دیکھ لیں، تقریر ہو چکی ہے، تقریر ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگر رابطہ رکھو گے تو مستقل، نہیں بھی رابطہ رکھو گے نا تو یہ آج جو کچھ ہوا ہے نا یہ کچھ عرصے کے لیے تمہارے لیے کافی ہے۔ کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی قربت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو، اسے قرآن کے نور میں بسر یہ مرکز رحمت، یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں۔ غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے۔ میں نے پہاڑی علاقے میں جنم لیا، وہاں نہ کوئی سکول تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کالج تھا۔ جب کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو خیال آیا کیا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ اپنے بابا سے سوال کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ٹوٹ گیا۔ پھر اپنے مرشد کی صدا سنی، ہے کوئی غریب جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، انجینئر بننا چاہتا ہو، پروفیسر بننا چاہتا ہو۔ اب انگلش میڈیم اسکول میں ہوں۔ ادھر عشق باہو بھی مل گیا، عشق حسین بھی مل گیا اور عشق خدا بھی مل گیا۔ ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے۔ چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا۔ وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا۔ اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا۔
میرا نام ہے محمد وسیم، میرے ابو فوت ہو چکے ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھا نہیں تھا، ادھر یونائٹڈ اسکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس بھی نہیں ہے، اور کتابیں بھی فری لے کر دیتے ہیں، اور یونیفارم اور شوز فری لے کر دیتے ہیں۔ جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی۔ ادھر میں بڑا خوش ہوں، میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ سہارا دیا۔ ایسے ہزاروں یتیم غریب اور حضرات، یہ وہ مشن ہے جو میں لے کر پوری دنیا میں جا رہا ہوں۔ باہو کا بیٹا ہوں اور غازی عباس علمدار کا خون، بے شک وفائے حسین کا جو انتخاب ہم نے کربلا میں کیا، اس پر پہرا دے رہے ہیں۔ تمہیں تو احساس نہیں ہے، لیکن سجدے میں کٹا ہوا سر حسین تم سے تقاضا کرتا ہے، اور کٹے ہوئے سر کا نیزے مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اگر تم حسینی ہو تو تمہارے گھر سے تلاوت قرآن کیوں ختم ہو گئی؟ دادے نانے جو بیٹھے ہیں تمہارے لاڈوں کی وجہ سے بہت سارے بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگلی پچھلی کسریں نکالو، انہیں قرآن کا نور دے دو۔ والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، میرے پاس بھیج دو، انشاءاللہ ان کو قرآن کا نور ملے گا، باقی بھی سب کچھ ملے گا۔ لیکن اگر ارادہ بنا لو، یہاں سے شروع کرو، صدقہ باد تک رحیم یار خان کا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پوری دنیا میں ہم نے انفرٹیٹ کر دی ہے اللہ کی مدد سے، صرف برطانیہ جیسے ملک کے اندر 23 اسلامک سینٹر کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ہیڈ آفس کی اللہ پاک کے کرم سے یہ حالت ہے کہ صرف شعبہ حفظ تجوید کے ساتھ 700 بچے اور بچیاں حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو، 30 جنوری کو ارادہ کریں، دربار شریف پر حاضری دیں، مسجد حسین کی زیارت کریں، بچوں کو ساتھ لائیں۔ الحمدللہ ان چند دنوں کے اندر ہاسٹل اور پورے سسٹم کو اوورہال کر دیا گیا ہے۔ آپ جب 30 جنوری کو آئیں گے تو آپ کو احساس ہوگا، جن کو اللہ نے مال دیا وہ اپنے بچوں کی فیسیں ادا کریں، اور جو غریب ہیں اور یتیم ہیں ہم ان کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ لے آؤ، اپنی عاقبت بھی سوار ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو دوزخ سے نکال کر جنت میں نہ لے جا سکیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی یتیم کا درد محسوس کر وہ یتیم ہی تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ میں ایک دفعہ پھر سب کے لیے دعا کو سلام پڑھیں گے، اور میں چاہتا ہوں یہ پوری فیملی بیعت ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ بیعت بھی میرے مصطفیٰ کا وہ طریقہ ہے جو نادانستگی میں کیے ہوئے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب آپ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جنہوں نے بیعت ہونا ہے بالکل یہ اگلے حصے میں آ جائیں۔ آج آپ نے خالی ہاتھ نہیں جانا، مرید ہونے والے، بیعت ہونے والے